السلام علیکم دوستو، آج کے بیان میں آپ کا خوش آمدید۔ میرا نام ہے رستم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آر اقبال بیان یوٹیوب چینل۔ آج پھر سے ہم سب جن کا بیان سننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ، جو پوری دنیا کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ ان کی باتیں بہت ہی قیمتی اور اہم ہوتی ہے جو ہمیں اور آپ کو ضرور سننی چاہیے، جس سے کہ ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو سکے۔ آج کے بیان کا موضوع ہے غیبت، جسے چغلی بھی کہتے ہیں۔ کسی دوسرے آدمی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کے کیا کیا عذاب ہیں۔ تو آج کے اس بیان میں حضرت جی نے بتایا ہے کہ کسی آدمی کی غیبت کرنا، کسی آدمی کی چغلی کرنا، کسی آدمی کے برائی کو دوسروں کو بتانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت جی کے آج کے اس قیمتی اور اہم بیان کو۔ بیان کو سننے سے پہلے ہم یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ جو بھی باتیں اس بیان کے اندر آئے گی اس پر ہم عمل کریں گے اور ان سب باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت جی کے آج کے اس قیمتی اور اہم بیان کو۔ سنو غور سے، اگر کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرتا ہے تو ایسے یہ آدمی مصلح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عیب کو دیکھ کر چھپا لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اصلاح کا کام لیں گے۔ جو کسی کے عیب کو دیکھ کر دوسرے کو خبر کرے، کیونکہ یہ خبر کرنے والا زنا کرنے والے سے اللہ کی نظر میں زیادہ برا ہے۔ اپنی آنکھ سے دیکھا کسی کو شراب پیتے ہوئے، کسی کو زنا کرتے ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، بے شک بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا، زنا پہ اڑنے والا بت پرست کی طرح ہے۔ جی ہاں، جو زنا کا عادی ہے اس کو فرمایا بت پرست کی طرح ہے، سخت عذاب میں ہوں گے زنا کرنے والے۔ لیکن اس زنا کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر جو خبر کرے دوسروں کو، وہ اللہ کی نظر میں زنا کرنے والے سے زیادہ برا ہے، یقینی بات ہے۔ حدیث میں فرمایا اشد من الزنا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ غیبت زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا تو کوئی بھی نہیں کرتا، غیبت تو لوگ کر لیتے ہیں، اور آپ فرما رہے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ جس گناہ کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے وہ گناہ زیادہ بڑا ہے۔ جس گناہ کی معافی ہے وہ گناہ پھر اس قابل ہے کہ معاف کر دیں اللہ تعالیٰ۔ آپ کسی کا مکان قبضہ لیں کہ یہ اس کا حق ہے، آپ کسی کی زمین قبضہ لیں یہ اس کا حق ہے، آپ کسی کے پیسے دبا لیں یہ اس کا حق ہے، یہ حقوق عبادات سے معاف نہیں ہوں گے نا۔ سنو غور سے، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی زمین قبضہ لی، کسی کا مکان قبضہ لیا، جی ہاں، کہ یہ عبادات سے معاف نہیں ہوں گے۔ جتنی چاہے نمازیں پڑھو، جتنے چاہے ذکر تلاوت کرو، جی ہاں، سنو غور سے کہ جب یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی عبادات سے، تو کسی مسلمان کا گوشت کھانا کیسے معاف ہو جائے گا؟ مسلمان کا گوشت، جی ہاں، انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی قیمتی ہے، اس کی وہ قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، سنو کہ غیبت کرنے والا وہ یقینی طور پر اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، یقینی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے دانتوں میں گوشت دکھلایا اور بلکہ خلال کرنے کے لیے حکم فرمایا، اور قے کروا کر تازہ گوشت قے کرنے والے کے، غیبت کرنے والے کی قے میں تازہ گوشت دکھلایا۔ دیکھو یہ کچا گوشت ہے، کچا گوشت درندے کھاتے ہیں، انسان کچا گوشت نہیں کھا سکتا۔ جی ہاں، آپ نے قے کروائی غیبت کرنے والوں کو، غیبت کرنے والوں کو قے کروائی، فرمایا صحابہ سے دیکھو آ کر، یہ ہے کچا گوشت، ان کے قے میں نکلا ہے۔ کیسا گوشت تھا؟ تازہ، بالکل تازہ اور کچا، لحم العبید ہے روایت میں، لحم العبید کے تازہ کچا گوشت قے میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں نہ نکلواتا یہ گوشت ان کے پیٹ سے غیبت کا، تو یہ جہنم کی آگ اس کو کھاتی، اس گوشت کو لے کے جنت میں جا نہیں سکتے تھے۔ جی ہاں، جہنم کی آگ اس کو کھاتی، اس گوشت کو، جو گوشت ان کے پیٹ میں ہے۔ یہ کون سا گوشت ہے؟
جی ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ مسلمان کی غیبت کرنا ایسا گویا اس کا گوشت کھانا، یہ گویا نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوٹی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی مثال ہے، یہ خیالی بات نہیں ہے، یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، خیالی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے عبادت کی ہے کہ لوگ مسلمانوں کا عیب تلاش کرتے ہیں، ساتھیوں کو عیوب کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی دکھلاتے ہیں کہ دیکھو یہ کر رہے ہیں۔ کہ ایسے لوگ وہ ہیں کہ اللہ ان سے دنیا میں خیر کا کام نہیں لیں گے، یہ پکی بات ہے، اللہ ان سے کام لیں گے نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے کام لیں گے نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ایسے لوگوں سے کام نہیں لیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنا تو بے شک عبادت ہے اور بے شک نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کسی کو برائی کے ارادے سے دیکھیں مت، اور اگر دیکھ لیا اور نظر پڑ گئی آپ کی، آپ اس کو چھپائیں۔ میں عرض کر چکا ہوں، سونے والے کا ستر کھلا ہوا ہے تو آپ اس کو جگائیں گے نہیں، آپ اس کو جگائیں گے نہیں تو اٹھیے آپ کا ستر کھلا ہوا ہے، نہیں، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے دیکھا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے ستر کو اس طرح چھپائیں کہ اس کے ستر کی طرف آپ دوبارہ نہ دیکھیں، چھپا دیں اس کو۔ سوتے ہوئے آدمی کے ستر کو چھپانا یہ ایسا ہے جیسے جاگتے ہوئے آدمی کے گناہ کو چھپانا، جاگتے ہوئے آدمی کے گناہ کو چھپانا ایسا ہے جیسے سونے والے کے ستر کو چھپانا، نہیں، چھپا دو اسی گناہ کو، کیونکہ اگر تم نے اس کے گناہ کا تذکرہ کیا تو تمہیں دو گناہ ملیں گے۔ ایک گناہ تو ملے گا مسلمان کی غیبت اور اس کو ذلیل کرنے کا، دوسرا گناہ ملے گا برائی کو پھیلانے کا۔ قرآن نے تو یوں کہا ہے کہ جو لوگ برائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ گناہ کرنے والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، اور منکر کی خبر کرنے والوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، کیونکہ یہ برائی کو پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فاحشة في الذين امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو برائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہ عذاب۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں منکر نظر آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس منکر کرنے والے کے منکر کی کسی کو خبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ذریعے سے اصلاح کریں گے۔ اور اگر تم نے خبر کی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذمہ داری سے اور اس کام سے محروم کر دیں گے۔ ہاں سنو غور سے، اللہ ذمہ داری سے محروم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا، اور بندے بندوں کی پکڑ اور ان کی ذلت کا اعلان کر رہے ہیں۔ سنو، وہ تو اعلان کر رہا ستاری کا، اللہ تو اعلان کر رہا ہے ستاری کا، جی ہاں، کہ میں ستار ہوں اور میں اپنے ستار ہونے کی صفت کو قیامت میں ظاہر کروں گا، کہ جو آدمی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے تمام عیوب کو چھپائیں گے۔ یہ تو ایک آدمی سے چھپا رہا ہے، ایک آدمی کا عیب، اللہ اس کے بدلے میں قیامت میں اس کے عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان چھپائیں گے۔ جی ہاں، یہ ایک آدمی کے عیب کو ایک آدمی نے چھپایا، کسی کو خبر نہیں کی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ، اور سنو اگلی بات، یہ تو دنیا میں ایک مسلمان کے عیب کو ایک سے بیان کرے گا، ایک مسلمان کے عیب کو ایک سے جا کر بیان کرے گا، اپنا یوں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک عیب کو نہیں، اس کے سارے عیوب کو قیامت میں سارے انبیاء، فرشتے، سارے انسانوں کے درمیان کھولیں گے۔ لو سوچو اسے کیا کرے گا، یہ تو ایک انسان کے عیب کو دیکھ کر ایک کے سامنے بیان کر دے گا، بڑا صاحب ایسے ہیں جی، اور اللہ کیا کریں گے کہ اللہ اس کے سارے عیوب کو قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے، جس میں ملائکہ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، جی ہاں، عام انسان مسلمان بھی سب ہوں گے، سب کے سامنے اس کا عیب کھلے گا۔ تو نے دنیا میں میرے ایک بندے کے عیب کو ظاہر کیا تھا، آج میں تیرے عیوب سارے مخلوق کے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ بول سنو کہ جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان قیامت میں چھپائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں جس طرح چاہو روکو، جی ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام ان سے لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ یہ اس کا ادب بتلایا ہے کہ منکر سے روکنے کا ادب یہ ہے
منکر سے روکنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ منکر کرنے والے کے عیب کو تلاش مت کریں. اس نے حکم دیا ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو. مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو مومن کے بارے میں. اور مومن کے عیب کی تلاش میں مت لگو. مومن کے عیب کو تلاش